الحمد لله الذي وفقنا لإشاعة القرآن والفرقان والبرهان الذي هدانا لإشاعة التوحيد والتسبيح والتمجيد الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر عزیزان محترم بھائیو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین میری زبان پر حق جاری فرمائیں، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت یعنی کوہ صفا کی جو تبلیغ اللہ کے پیغمبر نے بالکل واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا، اس اعلان کو ابھی تک کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا،
مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، اور حج کا جو سارا خرچہ اور ساری ذمہ داری وہ قبیلہ قریش کے حوالے تھی، قریشیوں نے سارا انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے ابو جہل جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، ان کو سایہ فراہم کرتا تھا۔ جب حج کا موسم آیا تو اب مشرکین کے لیے، قریش کے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ باہر سے لوگ جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے۔ جب دعوت رکھیں گے تو اگر وہ نہ بھی مانے لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اثر تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کے پتہ تو چل جائے گا کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب ولید جو حضرت خالد بن ولید، خالد کے باپ جو ولید تھے نا، یہ کافر تھا اور مشرکی مرا، ولید بن مغیرہ، اس نے میٹنگ بلائی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ تو مسئلہ بن گیا، اگر ایک بندے نے بھی محمد کی بات سن لی تو وہ تو اس کی بات مانے گا، قرآن ہے وہ اثر کرتا ہے اس کا، تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجنون ہے۔ ولید کہنے لگا تمہاری یہ بات لوگ نہیں مانیں گے، مجنون لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ محمد کی طرح نہیں ہوتے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ اس نے کہا پاگل لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، پاگل اس جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ اور بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا شاعروں کا کلام ہم نے سنا ہے، وہ اس جیسا نہیں ہوتا ہے، کچھ اور بتاؤ۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا کہ جادوگروں کے جادوگری ہم نے دیکھی ہے، وہ تو ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیے، آپ بڑے ہیں ہم سے، سمجھدار ہیں، تو آپ بتائیے کیا کہیں گے ہم لوگوں کو جو باہر سے آئیں گے کہ اس کی بات نہ سنو، اس میں یہ عیب ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کا بتایا کہ وہ اس نے سوچنا شروع کیا۔ قرآن نے سورہ مدثر میں اس نے سوچنے کا انداز بھی ذکر کیا کہ کس طرح سوچتا ہے۔ دورہ تفسیر میں ہمارے استاد جی نے ہمیں اس کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ خود کر کے بھی دکھایا تھا، میں آپ کو ادھر کر کے دکھا نہیں سکتا ہوں، استاد جی نے وہ بتایا تھا کہ اس طرح اس نے سوچا۔ اچھا کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کی، اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر غور و فکر کی، ثم عبس۔ اچھا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، قرآن کہتا ہے تو ہلاک ہو کس طرح کے اندازے لگاتا ہے، ثم قتل کیف قدر، پھر تو ہلاک ہو تو کس طرح کے اندازے لگاتا ہے، ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر کی، ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی، وبصر، پھر منہ کا ذائقہ بدلا، ثم ادبر، پھر پیٹ پھیر کر جانے لگا، واستکبر، تکبر کرنے لگا۔ جب یہ سارے کام کر لیے نا تو پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ جو کلام لے کر آیا یہ تو ایک جادو ہے جو اثر کرتا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک آدمی کا کلام ہے جو یہ گھڑ کر لے آتا ہے۔ یہ اس نے غور و فکر کی، قرآن نے اس کو اپنے لفظوں میں ذکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد نتیجے اس پر پہنچا کہ تم باقی جو بھی کہو گے لوگ آپ کا کچھ نہ کچھ مذاق اڑائیں گے، تم کہنا کہ یہ جادو ہے اس کے پاس، یہ جادوگر ہے، چونکہ اس کا کلام اثر کرتا ہے جس طرح کہ جادو انسان پر اثر کرتا ہے، تو تم کہنا کہ یہ جادو ہے۔ اب لوگ سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ جتنے بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے مکہ کے اندر ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اس کی آواز کم کریں تھوڑی، ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اچھا میری طرف دیکھیں، اب ان لوگوں نے محاذ آرائی کی رسول اللہ کے سامنے، کس طرح روکا جائے دعوت کو۔ پہلا طریقہ یہ اپنایا کہ رسول اللہ کو جادوگر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، وقالو
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن اس بندے پر کیوں نہیں نازل ہوا جو دونوں بستیوں میں سے سب سے افضل ترین ہے، کعب بن اشرف۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ کو، یہ محمد کو اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا، یہ اس بندے پہ کیوں نہیں نازل ہوا، وہ بندہ رسول کیوں نہیں بنا جو دونوں بستیوں میں سے افضل ہے، طائف اور مکہ میں سے۔ پھر کہنے لگے کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہم میں سے، دیکھو اس کی طرف محمد۔ اس طرح رسول اللہ کا مذاق اڑایا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہنے لگے اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں سناتا ہے آ کر۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اب تیسرا طریقہ یہ اپنایا کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کرتے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرتے، حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے، ان میں سے ایک بندہ تھا نضر بن حارث، وہ ہیرا گیا، ہیرا ایک علاقہ تھا، وہاں سے وہ اتنی موٹی کتابیں خرید کر لے آیا جس میں اسفنجار کے واقعات تھے، رستم کے واقعات تھے۔ آ کر مکہ کے ایک چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں کو سنانے لگا، اور پھر سنا کر کہتا بتاؤ میرے ان واقعات میں اور محمد کے واقعات میں کیا فرق ہے، بتاؤ تمہیں وہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناتا ہے تو میں تمہیں عصمت یاد کر ہی سناتا ہوں، وہ تمہیں حضرت ابراہیم کا سناتا ہے تو میں تمہیں رستم کا نہیں سناتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح میں واقعہ سنا رہا ہوں وہ بھی سنا رہا ہے، وہ پھر نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح پھر کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ اپنایا کہ کہتے ہیں کہ ودو لو تدہن فیدہنون، اے محمد کچھ ہم سے پیسے لے لے، کچھ ہمیں دے دے، کمپرومائز کرتے ہیں، ہاں کچھ آپ نرمی اختیار کریں، کچھ ہم نرمی اختیار کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ طے اس طرح پایا کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کیا کریں گے خالص، پھر اگلے سال تو ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت کیا کر، یہ یعنی کہ وہ کہنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نکل جاؤ ادھر سے، میں ادھر تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، ساری دنیا کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ بھگا دیا ان کو اللہ کے پیغمبر نے۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کیا کہ اصل میں مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ ان کے سامنے ایک ایسا بندہ آ گیا تھا جس کو 40 سال تک انہوں نے صادق اور امین کہا، 40 سال تک جس کو انہوں نے سچا کہا۔ اب اگر اس انسان کو وہ اچانک جھوٹا کہہ دیں تو لوگ تو انہیں پاگل کہیں گے کہ اب تک تو تم اس کو سب سے بڑا سچا کہتے تھے، 40 سال تک تمہیں اس کے اندر کوئی جھوٹ نظر نہیں آیا، اب تم عیب لگاتے ہو اس کو۔ یہ مسئلہ زیادہ بن گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی گزری ہوئی زندگی تھی وہ ان کے لیے آڑے بن گئی تھی۔ لبثت فیکم عمرا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے اندر تو ایک عرصہ گزارا ہے، مجھے بتاؤ میرے اندر تم نے عیب کون سا پایا ہے؟ عیب تو نہیں تلاش کر سکتے۔ کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا سے بڑھ کر حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خوبصورت ترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیب تو کوئی نہیں نکال سکتے۔ یہ مسئلہ زیادہ بن گیا تھا۔ اب ایک حدیث سن لیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر اللہ کا پیغام بلند کیا، لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، چند دنوں کے لیے غار حرا میں گیا ہے، جب واپس آ گیا ہے تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا مکہ کے اندر جس کا نام زماد تھا۔ کیا نام تھا؟ زماد۔ سارے مشرکین اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے زماد، یہ جو محمد ہے نا یہ ہم میں سے سب سے عظیم انسان تھا، سب سے قابل فخر انسان تھا، سب سے معتبر انسان تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، چند دنوں کے لیے یہ غار حرا میں گیا، واپس آیا تو اللہ کو ایک ماننے لگ گیا، ہمارے معبودوں کی نفی کرنے لگ گیا، ان کی توہین کرتا ہے۔ ہم تجھے یہ کہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا دم درود کر، اس سے پوچھ کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ زماد اچھی نیت کے ساتھ، یہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے رسول کو آ کر کہتا ہے کہ محمد مجھے بتا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یعنی اس کو واقعتاً یہ لگا تھا کہ اللہ کے پیغمبر پر نعوذ باللہ کچھ سایہ وغیرہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اپنے دل سے یہ آیا کہ میں کچھ دم درود کروں گا تو اس کا جو سایہ ہے وہ بھاگ جائے گا۔
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جو خطبہ ہر تقریر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے وہی خطبہ جماعت کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے رب کی ساری تعریفیں کرتا ہوں، اس کے سوا دنیا میں کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر معبود ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر بیٹیاں دیتا ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر بیٹے دیتا ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر کشتیاں پار لگاتا ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر حاجت روا ہے تو وہ اکیلا ہے، اگر مشکل کشا ہے تو وہ اکیلا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے، اگر وہ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کو پھر گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اگر میرا رب کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ خطبہ ضماد سنتا ہے نا تو پہچانتا تھا، جادوگروں کو بھی جانتا تھا، شاعروں کو بھی جانتا تھا، کاہنوں کو بھی جانتا تھا۔ بڑے بڑے کلام سنے ہوئے تھے اس نے، لبید کا بھی کلام سنا، نضر بن حارث کا بھی کلام سنا۔ جب یہ خطبہ سنا تو کہنے لگا محمد اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سچے دل کے ساتھ سنو تو صحیح۔ پھر یہ صحابی بن گئے حضرت ضماد۔ آج بھی کچھ لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں ضماد، یہ انہی صحابی کا نام ہے جو شروع والے مسلمانوں میں ایمان لے کر آئے۔ سچے دل سے سنو تو صحیح نا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن نہیں پڑھا، صرف قرآن کا خلاصہ اس کے سامنے ذکر کیا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا۔ اور میرے دوستو، جس انسان نے بھی اللہ کی پیغمبر کی خوبصورت زبان سے سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، پھر وہ ڈٹ گیا، پھر مصیبتیں نہیں، پھر تکلیف نہیں، پھر اپنوں کی پرواہ نہیں ہے، عزت کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بیگانے ہو گئے، رشتہ دار بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ پھر کی بھی نہیں ہے۔ شروع والے مسلمانوں میں سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی، حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر، ہاں ان کی قربانیاں انسان پڑھے تو لرز جاتا ہے یار، کیسے لوگ تھے۔ یمن سے چلے ہیں، معلوم نہیں کہاں جانا ہے۔ حضرت یاسر کو پتہ چلا نا کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آ کر آمینہ کے لال کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، خود مختار بھی نہیں ہے، غلام ہے ایک بندے کا، بیوی بھی غلام باندھی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بیٹا عمار ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر دیکھتے ہیں کبھی یاسر کو پتھیلی زمین پر رگڑا جاتا ہے، کبھی سمیہ کے بالوں سے کھینچ کر اس کو پتھیلی زمین پر رگڑا جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ عمار کو پتھیلی زمین پر رکھ کے اوپر پتھروں کو رکھا جاتا ہے، کبھی اوپر لٹکایا جاتا ہے، کبھی الٹا لٹکا کر نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر گزرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے آل یاسر ذرا صبر تو کرنا، تیرے لیے اللہ نے تیری وعدہ گاہ جنت بنائی ہے، صبر تو کر کے دیکھ۔ اسی طرح چلتا رہا، لیکن میرے دوستو جب ظلم بڑھ جاتا ہے،
پھر انسان کے ہاتھ میں دلائل ختم ہو جاتے ہیں، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، شرک پر تو ویسے بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے پکڑا ایک نیزہ، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ میرے دوستو، اس نیلے آسمان کی چھتری کے نیچے، اس تیز اور کالی زمین کی پشت کے اوپر اسلام کے لیے سب سے پہلی جان جس نے دی ہے وہ یاسر کی بیوی، وہ عمار کی ماں حضرت سمیہ ہے۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کے لیے بد دعا کرے نا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمار ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا نار کونی بردن و سلامن علی آل یاسر کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو میرے آل یاسر پر اس طرح سلامتی بن جا جس طرح تو ابراہیم پر سلامتی بنی تھی، اس طرح سلامتی بن کے دکھا۔ پھر بلال کو کون نہیں جانتا ہے، بلال کے زخم کو کون نہیں جانتا ہے؟ حبش سے چلا ہے، ہاں حبش سے چلا، حبش سے چلا۔ اللہ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی کہ آمینہ کے لال کے قدموں میں لایا۔ جب بلال کو حبش سے چلا کر آمینہ کے لال کے قدموں میں لایا تو پھر اتنی عزتیں دی، اتنی بلندیاں دی، اتنی شانیں دی، اتنی مرتبے دیے، اتنے مقام دیے۔ حبش سے لا کر آمینہ کے لال کے قدموں میں لایا، جب قدموں میں آ گیا تو پھر بلال کے قدموں کی آواز کو عرش تک پہنچا دیا۔ بلال کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوح ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ایک محمد کے نام کے ساتھ ہم نے تو محبت کی ہے۔ کچھ لوگ آئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کہنے لگی اپنے بھتیجوں کو کہے تھوڑی سی نرمی اختیار کر، تھوڑی سی نرمی تو کر۔ نرمی یہی ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے تو ہم تیرے اللہ کو کچھ نہیں کہتے۔ آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، نرمی اختیار کر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں، ایک کلمہ مان لو، عرب سارے تمہارے ماتحت بن جائیں گے، اجمی سارے تمہارے ماتحت بن جائیں گے۔ کہنے لگے ایک نہیں 10 مانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں 10 کی ضرورت نہیں ہے، ایک مان جاؤ۔ کہنے لگے بتائیے وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہی کلمہ ہے جو بلال مکہ کی گلیوں میں صدا لگاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مان جاؤ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عرب تمہارے ماتحت بن جائیں گے، اجمی تمہارے غلام بن جائیں گے، صرف اتنی سی تو بات ہے نا۔ تو کہنے لگے نہیں مانتے ہیں۔ میرے دوستو سوال یہ ہے، یہ ایک ہی تو کلمہ تھا نا، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ لات کچھ نہیں کر سکتا، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ منات کچھ نہیں کر سکتا، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ عزا کچھ نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ پھر مسئلہ کیا بن گیا؟ وہ اس کلمے کو کیوں نہیں مانتے؟ انہیں معلوم تھا اگر ہم نے یہ کلمہ مان لیا پھر ہمارے لات کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پھر منات کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پھر عزا کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہم اس کلمے کو آج پڑھتے بھی ہیں، صبح شام کا ورد بھی کرتے ہیں، تسبیحوں میں رولتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم امیدیں غیروں سے لگائیں، اس کے بعد بھی بیٹے اوروں سے مانگے، اس کے بعد بھی ہم امیدیں غیر اللہ سے مانگے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کو سمجھا، اس کلمے کو پھر ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان
کلمہ بھی پڑھے پھر قبروں کی مٹی بھی چاٹے، کلمہ بھی پڑھے نیاز اوروں کی بھی دے، کلمہ بھی پڑھے یا علی مدد بھی کہے، کلمہ بھی پڑھے یا رسول مدد بھی کہے، کلمہ بھی پڑھے یا حسین مدد بھی کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کلمے کا مفہوم سمجھ لے تو پھر ساری امیدیں لوگوں سے کٹ جاتی ہیں، پھر ساری امیدیں کس سے لگتی ہیں؟ اللہ سے. ہم جب آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پکار کو اور غیر اللہ کی مدد سے منع کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی آیات. یہ پچھلے جمعے پر ہم نے ایک کلپ چڑھایا اپنے پیج پر، آپ نیچے دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی گالیاں ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، گستاخ ہے، ولیوں کا منکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، دلیل کچھ نہیں. دلیل یہ ہے کہ یہ آیات بتوں کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا بتوں کے لیے، اگرچہ ہیں نہیں بتوں کے لیے. اگر ہیں بتوں کے لیے تو پھر مجھے قرآن کی اس آیت کا جواب دو. قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں قیامت والے دن ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کر کے ہم جو لوگ مشرک ہوں گے نا، جو شرک کرتے رہے، ہم ان کو کہیں گے مکانکم، ٹھہرو. اچھا یہ ٹھہر جائیں گے. پھر ہم کہیں گے انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ، تمہارے معبود بھی ٹھہر جاؤ. اگر بتوں کے لیے ہوتے تو بت قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے؟ بولیے. معلوم ہوتا ہے بتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس ذات کے لیے جس ذات کو اللہ کے سوا پکارا گیا، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. بالفرض مان لیا بتوں کے لیے. لیکن رسول اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے پیغمبر کی وفات کا وقت آیا، آپ نے 3 دعائیں کی. آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، کہ میری قبر پر لوگ آ کے میلہ لگائیں. یہ عرس جو ہوتا ہے یہ میلہ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے قبریں میلہ گاہ بنتی ہیں جس طرح آج بنتی ہیں. دوسری دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد، جس کی عبادت کی جائے. معلوم ہوتا ہے جب قبر کی عبادت کی جائے تو قبر بت بن جاتی. ٹھیک ہے بتوں کے لیے مان لی ہیں، لیکن وہ ساری آیات تمہاری قبروں پر فٹ ہوں گی جن کو تم نے عبادت گاہ بنایا. دلیل لے کر آؤ. ہاتھو برہانکم، گالیاں مت نکالو، دلیل لے کر آؤ. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مر مٹنے کی قسم کھائی ہے، گالیوں سے ہمیں کیا پرواہ ہے. میرے دوستو، آمین کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا علم بلند کیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. سارا عرب تڑپ کر رہ گیا، ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، گستاخ ہے، ولیوں کا منکر ہے، ہمارے معبودوں کا منکر ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. کوئی قرآن کی دلیل ہے، کوئی پچھلی کتابوں کی دلیل ہے، حضرت ابراہیم کی اقوال لے کر آؤ. اگر نہیں ہے تو پھر مان جاؤ یہ تمہارے معبودوں کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کون کر رہا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے جھکتا بھی نہیں ہے، اللہ سے منتیں مانگتا بھی نہیں ہے، پھر وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی کاریگری کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کے علم کو سمجھا نہیں ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن کہتا ہے غیب کی ساری چابیاں کس کے پاس ہیں؟ غیب کی ساری چابیاں تو اس کے پاس. آگے قرآن نے بس نہیں کی، قرآن کہتا ہے میں نے مشرکوں کو گھر تک پہنچا کے آنا ہے. قرآن کہتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے کون جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا اپنے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا، زمین پر نہیں گرتا.
کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ پتا زمین پر آتے ہوئے جتنی کروٹیں تبدیل کرتا ہے، اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہے، اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے۔ میرے دوست، رب العالمین کے علم کا اندازہ تو لگا، اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، اربوں کھرب ملین ٹریلین جتنے بھی ہیں۔ اس دنیا میں ساؤتھ افریقہ کے جنگلات بھی ہیں، اس دنیا میں بڑے بڑے جنگلات بھی ہیں، ایسے گھنے جنگلات بھی ہیں جن پر بارش ہوتی ہے تو دو دن تک بارش کا پانی نیچے نہیں گرتا، اتنے گھنے جنگل ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے سارے پتوں کو ملاؤ، جتنے بھی پتے درخت سے ٹوٹ کر تر ہوں یا خشک ہوں، جتنے بھی نیچے گرتے ہیں، ان سارے پتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور وہ پتے رستے میں جتنی کروٹیں تبدیل کرتے ہیں، ان پتوں کو بھی کون جانتا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ساروں کو کلمے بناؤ، جتنے بھی پانی ہے ساروں کو سیاہی بناؤ، پھر ان جیسے اور درخت لے کر آؤ اور پانی لے کر آؤ جس کی سیاہی بناؤ گے۔ قرآن کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفوں لکھو، اللہ کے کلمات لکھو، یہ کلمے ختم ہو جائیں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، الطاف حسین حالی نے کہا نا، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، اداؤں میں سجدے۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، یہ دن رات نظریں چڑھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ اگر غیر بت کی پوجا کرے تو وہ کافر، اگر میں کروں تو میں مسلمان کیسا؟ اگر غیر کہے کہ یہ ستاروں میں اللہ نے قدرت رکھی ہے، یہ بیٹے بیٹیاں دیتی ہیں تو وہ کافر، میں کہوں تو میں مسلمان کیسا؟ اگر غیر بت کی پوجا کرے تو وہ کافر، میں ہر روز جا کر نذرانے چڑھاؤں، چادریں چڑھاؤں تو میں مسلمان کیسا؟ اسلام تو پکی قبر بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، پکی قبروں پر جھکنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام تو پکی قبر بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غموں کو برداشت کیا، اپنوں کے لگائے ہوئے زخموں کو برداشت کیا، بلال کے تڑپتے ہوئے زخموں کو برداشت کیا۔ اتنا بلال کو تڑپایا گیا، وہ تو حبش سے چلا تھا نا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر تجھ کو حجاز میں لایا۔ اقبال کہتا ہے جب بلال کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، پھر رب العالمین اس کو حبش سے اٹھا کر آمینہ کے لال کے قدموں میں لے کر آئے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں غلام تھا، اللہ کے پیغمبر کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے میں تشریف فرما ہے، 7 بدبخت آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے وہ کون سا بہادر انسان ہے جو اونٹ کی اوجری کو اٹھا کر اس محمد پر آ کر لا پھینکے؟ وہ کون سا بہادر؟ جب یہ سجدے میں جائے گا تو اس پر اونٹ کی اوجری پھینکو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھا جو اونٹ کی اوجری کو لا کر آمینہ کے لال کے کندھوں پر جس نے ڈال دیا۔ میں دیکھتا رہا لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، میں تو غلام تھا نا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی جس نے ان لوگوں کو برا بھلا بھی کہا
اور اپنے بابا کے کندھوں سے اوجری کو اٹھایا. حضرت فاطمہ نے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اے اللہ ان قریش پر عذاب نازل فرما. ابن مسعود فرماتے ہیں پھر بدر کا دن آ گیا. خدا کی قسم وہ ساتوں کو ساتھ اس دن مردار ہو کر پڑے تھے اور اللہ کے پیغمبر ان کے اوپر اعلان کر رہے تھے مجھے بتاؤ جس دن کا میں نے تمہیں سے وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا یا نہیں آیا؟ بتاؤ. رسول اللہ نے ان پر آواز لگائی بتاؤ وہ دن آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ ساری تکلیفیں برداشت کی. میرے دوستوں آمینہ کے لال نے جتنی عزت کمائی تھی 40 سالوں میں جتنا کچھ کمایا تھا اگر اعلان نبوت نہ کرتے تو وہ ساری عزت یوں قائم رہتی. لیکن ساری عزت کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے. قرآن کہتا ہے فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. میرا پیغمبر اس قرآن کو ان کے شرک پر اس طرح مار جس طرح کہ ایک پتھر کو شیشے پر مارا جاتا ہے. فصدع صدا کا یہ مطلب ہوتا ہے پتھر کو شیشے پر مارنا اور مار کر اس کا چورا چورا کر دینا. اس قرآن کو ان کے شرک پر اس طرح مار جس طرح کے شیشے پر پتھر کو مارا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے بالکل علیحدہ ہو جا. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بات. اگلے جمعے پر حضرت عمر کا اسلام لانے والا واقعہ وہ ذکر کروں گا. اس کے ہجرت حبشہ کا ذکر ہوگا. یہ آج 10 قسطیں جو ہیں وہ سیرت النبی کی ختم ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.